بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ شہر میں اس وقت ان بدبختوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا ہے جو ماضی میں انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا کرتے تھے، جن کے آباء و اجداد کے ہاتھ معصوم انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہوئے نہیں کانپتے تھے، وہ اس وقت معصوموں کی جان لینے سے کیسے ہچکچا سکتے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ اس یہودی قوم کا ہر زمانے میں احتساب ہوتا رہا ہے اور اس زمانے میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہٹلر کی طرف یہ جملہ منسوب ہے جو اگرچہ تصدیق شدہ نہیں ہے کہ میں کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والے لوگ جانیں کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا۔ بہرحال غزہ شہر جو اس وقت اسرائیل کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے، یہ ایک بڑا ہی تاریخی شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کنعانیوں نے 3500 سال پہلے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ مصر کے رہنے والے فرعون اس شہر کو غزاتو کہتے تھے، یونانی اسے فازا کہتے تھے اور عربوں نے اس کا نام غزہ رکھا، یعنی ایک ایسا شہر جسے تسخیر نہ کیا جا سکے اور جس پر فتح نہ پائی جا سکے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور ہونے کے باوجود کبھی بھی یہاں کے نہتے مظلوم مسلمانوں پر فتح نہ پا سکا۔ کہتے ہیں کہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی اس شہر میں کچھ دن گزارے تھے، چنانچہ اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ ہم چلتے چلتے غزہ پہنچے۔ یہ ملک شام کا پہلا پڑاؤ ہے، اس کے بعد مصر آتا ہے۔ اس میں بہت سی عمارتیں ہیں اور بازار سلیقے سے بنائے گئے ہیں۔ غزہ میں بہت سی مسجدیں ہیں جن پر جنگلے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں جامع مسجد حسن میں نماز جمعہ ہوتی ہے۔ اس مسجد کو امیر المعظم نے تعمیر کرایا۔ یہ مسجد مضبوط صناعی کی مبولتی تصویر ہے جس کا منبر سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزہ شہر کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم ابن عبد مناف تجارت کے سلسلے میں شہر میں آئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے شہر کو غزہ ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ غزہ میں ایک مسجد بھی ہے جو ہاشم ابن عبد مناف کی طرف منسوب ہے اور اس مسجد کا نام ہے مسجد السید ہاشم ابن عبد مناف۔ کہا جاتا ہے کہ ہاشم ابن عبد مناف کی قبر اسی مسجد کے آس پاس ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے مشہور 4 اماموں میں سے ایک امام حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ یہیں سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر عسقلان کے مقام پر امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے بچپن کے ایام گزارے تھے اور پھر وہ اپنے والد کے ہمراہ مکہ المکرمہ ہجرت کر گئے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اس شہر کی محبت اور اس کے اشتیاق میں اشعار کہے تھے: وَإِنِّي لَمُشْتَاقٌ إِلَىٰ أَرْضِ غَزَّةَ وَإِنْ خَانَنِي بَعْدَ التَّفَرُّقِ كِتْمَانِي سَقَى اللَّهُ أَرْضًا لَوْ ظَفِرْتُ بِتُرْبِهَا كَحَلْتُ بِهِ مِنْ شِدَّةِ الْوَجْدِ أَجْفَانِي۔ ان اشعار کا ترجمہ دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں اس کتاب میں اس طرح سے ترجمہ کیا ہے: بلا شبہ مجھے ارض غزہ کا بے پناہ اشتیاق ہے، ہرچند کہ جدائی کے بعد میرے کتمان نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ اللہ اس سرزمین کو سیراب کرے کہ اگر میں اس کی خاک سے بہرہ یاب ہو سکوں تو وفور جذبات کی وجہ سے میری پلکیں انہیں اپنا سرما بنا لیں۔ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمہ اللہ نے یہاں کے باشندوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں کے باشندے اپنی شجاعت اور قوت ارادی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے جوانوں کو، یہاں کے باشندوں کو قوت اور ہمت عطا کرے اور جو اسرائیل ظالم ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔